बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में क़याम पज़ीर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बशारत होती है कि आप काबतुल्लाह में मौजूद हैं, उम्रा अदा फरमा रहे हैं। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस बात का तज़किरा अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से करते हैं तो फिर तमाम जो सहाबा इकराम हैं वो ये फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऐसी बशारत है तो फिर हम सब आपके साथ हैं। अगर आप उम्रे का इरादा करते हैं तो हम सब आपके साथ उम्रा अदा करेंगे। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से एहराम बांधते हैं और उम्रे की नीयत से जो जानवरों की कुर्बानी देनी होती है उन्हें साथ लेते हैं, अज़वाज मुताहरात को साथ लेते हैं और ये काफ़िला मदीने से चल पड़ता है। नाज़रीन, उधर कुफ़ार मक्का को जब ये ख़बर पहुँचती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफ़िले की सूरत में मक्के की जानिब रवाना हुए हैं तो फिर वहाँ पे कुछ साजिश होने लगती है, जंग की तैयारियाँ होने लगती हैं कि मुसलमानों का काफ़िला हर सूरत में रोका जाएगा और ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सूरत में मुज़ाकरात करने के लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजते हैं और इस दरमियान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर पड़ाव डाल लेते हैं। नाज़रीन, आपको भी बताते चलें कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर पड़ाव डालते हैं वहाँ ख़बर आती है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इल्म रखते हैं और आप जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं हो सकता कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बबूल के दरख्त के नीचे एक बैत लेते हैं। तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से एक बैत ली जाती है और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ही बायां हाथ जो है वो अपने दाएं हाथ पे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से रखते हैं और इस बैत को इस कदर कबूलियत मिलती है कि इसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। बैत रिज़वा के नाम से इसे याद किया जाता है। नाज़रीन, इस बैत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाखिर फ़ैसला करते हैं कि सुलह नामा साइन कर लेना चाहिए, यानी सुलह नामे पर दस्तखत हो जानी चाहिए। बहुत मुश्किलात आती हैं, कुफ़ार मक्का की जानिब से कुछ एतराज़ात भी लगाए जाते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया पर दस्तखत फरमा देते हैं। कुफ़ार मक्का की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि शायद ये सुलह हुदैबिया जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत यानी मजबूरी की हालत में सुलह की है। लेकिन अल्लाह के रसूल ये बात जानते थे कि ये सुलह ही दरअसल मुसलमानों को इस कदर ताकत बख्शेगी कि बिल आखिर 2 साल के कलील अरसे में मुसलमान पूरी हमियत और पूरी ताकत के साथ मक्के में जब दाखिल होंगे तो फिर तमाम हथियार डाल दे जाएंगे और मक्का फ़तह हो जाएगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सुलह हुदैबिया और फ़तह मक्का के हवाले से, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होता है अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। मैं दरख्वास्त करूँगा क़ारी फैसल चिश्ती से सबसे पहले खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ताला के हुज़ूर तिलावत कुरान पाक पेश करने की सआदत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़ख़र व युतिम्म नि'मतहु अलैक व युतिम्म नि'मतहु अलैक व यहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा।
وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। अब नाजरीन आपको बताते चलें कि क़ारी फैसल चिश्ती ने सूरह फ़तह की आयत की तिलावत फरमाई। मैं इनका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक फ़तह दी हमने तुमको खुली फ़तह, ताकि बख्श दे तुम्हें अल्लाह वो जो पहले हुई तुमसे कोताहियाँ और जो बाद में हों, और पूरी कर दे अपनी नेमत तुम पर और दिखाए तुमको रास्ता सीधा, और नुसरत दे तुम्हें अल्लाह ज़बरदस्त नुसरत। वही है जिसने नाजिल फरमाई तस्कीन दिलों पर मोमिनों के, ताकि वो बढ़ा दे मज़ीद ईमान को उनके ईमान के साथ, और अल्लाह ही के हैं सब लश्कर आसमानों और ज़मीन के, और है अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की नशरियात का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, और इससे पहले कि अपनी नशरियात को हम मज़ीद आगे बढ़ाएँ, जो हमारे मेहमान गिरामी हैं उनका तारुफ़ भी आपसे कराना चाहूँगा, और साथ साथ हमदे बारी ताला भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। मेरे पहले मेहमान मजहबी स्कॉलर हैं, और बहुत खूबसूरत अंदाज में जो इस्लामी मसाइल हैं या जो इस्लामी मौज़ूआत होते हैं उस पर गुफ्तगू फरमाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद रस्तम रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, हमारे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद हैं मुल्क के मशहूर मारूफ नात ख्वां हैं, सना ख्वां हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न से अवार्ड याफ्ता हैं, शोबा दरस व तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं, और नातगो शायर हैं, साहिब कलाम हैं। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न की और मुख्तलिफ़ दूसरे दीगर टेलीविज़न की जो नातख्वानी की महफ़िल होती हैं उसमें मुनसिफ़ीन के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील भाई, आपको भी खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया। दरख्वास्त करूँगा सर, अल्लाह ताला के हुज़ूर हमदे बारी ताला पेश करने की सादत हासिल करें। तू है बंदों का हाजत रवा, ए खुदा बख्श दे हमद का हौसला, ए खुदा बख्श दे हमद का हौसला, ए खुदा ये ज़मीं आसमां कहकशां गुलसितां,
یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا اے خدا، یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا اے خدا، تجھ سے کوئی بڑا تھا نہ ہوگا کبھی، ہے تیرا نام سب سے بڑا اے خدا، ہے تیرا نام سب سے بڑا اے خدا، تو نے بخشا ہے ایسا پیغمبر ہمیں، چاہیے ہم کو اب اور کیا اے خدا، چاہیے ہم کو اب اور کیا اے خدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب۔ ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین اب اس ٹرانسمیشن کو ہم مزید آگے بڑھانا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب، ہم جن سے گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب تشریف فرمائیں، اور ثنا خواں نعت خواں فوزیہ خادم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو اب کچھ ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ مفتی صاحب، صلح حدیبیہ خاص طور پہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صلح نامے پہ دستخط کی، تو سب سے پہلے تو اس صلح ہوتے ہوئے ہی کافی یعنی جو کفار مکہ تھے ان کی جانب سے کئی اعتراضات کیے گئے، اور بے معنی اعتراضات کیے گئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تحریر کی جا رہی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تحریر فرما رہے تھے صلح نامہ، اور اس میں محمد رسول اللہ کا نام آیا، تو کفار مکہ کی جانب سے اس پہ بھی اعتراض کیا گیا نعوذ باللہ، اور یہ کہا گیا کہ صرف محمد بن عبداللہ لکھا جائے، رسول اللہ مان جاتے ہیں بعض، رسول اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر یعنی جو شرائط تھیں وہ جسے ہم اب آج کل انگلش میں پرائم فشائی کہتے ہیں، یا بادی النظر کہا جاتا ہے، تو بادی النظر میں ایسا لگتا تھا کہ شاید مسلمانوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا، کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکے چلا جاتا ہے اور وہ خدا نخواستہ کافروں کے ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے تو اسے واپس نہیں بلایا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں سر؟ اور جس طرح سے رسول اللہ یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پریشان بھی تھے، غمگین بھی تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یعنی قرآن مجید میں آیت نازل ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین کے نام سے بے شک جو ہے وہ بلایا گیا، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد سبحان اللہ۔ دنیا میں سبھی لوگ ہیں احترام کی قابل، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، سبحان اللہ۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جس عنوان کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ بہت وسیع ہے، اور یہ جو فتح ہے، صلح ہے، در حقیقت اسلام نے اسی چیز کو پسند کیا ہے، وَالصُّلْحُ خیر، کہ صلح بہترین چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنے گفتار سے یہ ایک میسج عام کیا ہے قیامت تک کے لیے کہ جب تمہارا آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے تو بہترین راستہ جو ہے وہ صلح ہے،
اور اس صلح کے نتیجے کے اندر پارہ نمبر 26 کے اندر سورہ فتح، اس صورت کے کئی نام مفسرین کرام نے رکھے ہیں. سورہ فتح بھی کہا گیا ہے، فتح مبین بھی کہا گیا ہے، فتح ظاہر بھی کہا گیا ہے، اور فتح حق بھی کہا گیا ہے. یہاں پر ایک اہم نقطے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. وہ نقطہ یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پروانہ دیا جاتا ہے، اس کا نام ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہاں پر ایک علمی نقطہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انا یہ ضمیر لگائی تو یہ لگا دی جمع کی، اور پھر آگے فتحنا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فعل کا صیغہ استعمال ہے، فعل ماضی ہے، اور صیغہ جمع متکلم گئے، اور آگے فرمایا فتحا مبینا. پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فتح کی بات کی گئی تو فعل ماضی کا صیغہ کیوں لگایا گیا؟ اللہ نے تو پہلے فرما دیا تھا کہ محبوب نے خواب دیکھا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے خواب کو سچ کر دکھایا، اور پھر جب خواب سچ ہو گیا تو یہ ہونا چاہیے نا کہ حال کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، یا موجودہ یا آنے والے زمانے کا تذکرہ ہوتا. لیکن رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمایا فتحنا مالک لم یزل. یہاں پر فتحنا کی بات کیوں کی گئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے حبیب امام الانبیاء، فخر موجودات، زندہ نبی، احمد نبی، مختار نبی، خواب کے اندر جو چیز دیکھ لیتے ہیں میں اللہ اسے بھی حق قرار دیتا ہوں، اور میرا محبوب جو تصورات میں لے کر آتا ہے میں اس کو بھی حق ثابت کر دیتا ہوں. فرمایا کہ میرے نبی نے 2 سال قبل جو خواب دیکھا تھا میں نے یہاں فعل ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے کا صیغہ استعمال کر کے بتا دیا کہ در حقیقت فیصلہ تو اسی دن ہو چکا تھا جب میرے آقا نے خواب دیکھا تھا. اب اگلی بات یہ فتح مبینہ. یہاں پر پھر ایک علمی نقطہ ہے کہ جی فتح مبینہ، دونوں پہ مبینن اور فتحن پہ 2 زبریں تنوینیں کیوں لگا دیں؟ تو یہاں پر علماء کرام نے ایک بڑا عظیم نقطہ دیا ہے. فرماتے ہیں کہ جب 2 تنوینیں لگائی جاتی ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فتحن عظیمن تعظیمن لکرامتہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ جو فتح میں نے محمد عربی کو اور ان کے صحابہ کو دی ہے نہ آج تک کسی کو نصیب ہوگی نہ قیامت تک ایسی فتح ہوگی. وہ فتح جس کے بارے میں قرآن آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور پھر فرائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ محبوب ہم نے آپ کے کردار کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے تو لوگ آپ کے کردار کو دے کر جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے. آپ جب صلح حدیبیہ کی بات آتی ہے، فتح مکہ کی بات، حضور نے خواب دیکھا، صحابہ کرام جا رہے تھے، کہا کہ جو محمد عربی کا فیصلہ ہے ہم نے تو محمد عربی کے فیصلے پہ جانیں قربان کر دینی ہے. اور لوگوں نے پوچھا کہ غلاموں تمہیں کس چیز پر بھروسہ ہے؟ تم جا رہے ہو اور تمہارے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو عشق والوں نے کیا کہا؟ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، ہمیں تو آسرا ہے فقط سادی سی کالی کملی والے پر. سبحان اللہ. اب اس فتح مبین کے حوالے سے تھوڑا سا میں عرض کروں گا. جب سن 8 ہجری کے اندر یہ فتح مبین ہوئی، اللہ نے ایک پیغام دیا، فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. سورہ فتح کی آیت نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 تک باقاعدہ اس فتح کا تفصیلاً تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی فتح کا تذکرہ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 پہ کیا گیا، اور اسی فتح مکہ کا تذکرہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614 پہ کیا گیا. اور وہاں پر اس لیے کیا گیا ہے، فرمایا کہ اگر تم فتح مکہ کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا چاہو تو فرمایا کہ اس میں تمہیں محمد عربی کی سیرت نظر آئے گی اور محمد عربی کے غلاموں کی وہ قربانی نظر آئے گی. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب جو آپ کی تابعداری میں یہاں پر آ گئے ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. یہاں پر ایک عظیم نقطہ دے کر بات ختم کروں گا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الرسول ہیں، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کس کی مغفرت کا پروانہ دیا جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہاں پر ہم نے جو مغفرت کی سند دی ہے، جو پروانہ دیا ہے، وہ ان لوگوں کا ہے جو لوگ آپ کے ساتھ آئے تھے، اور قیامت تک جو لوگ آپ کا کلمہ پڑھ کے عشق مصطفیٰ میں تڑپیں گے، میں اللہ ان کے پہلے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا، آنے والے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اور اپنی نعمتوں کا نزول فرما دوں گا. در حقیقت فیصلہ یہ ہوا کہ جو عشق مصطفیٰ میں مچلتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے اور آخرت میں اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیں کہ 2 سال کے قلیل عرصے میں یعنی صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ ہوتی ہے. یعنی وہی صلح جو کفار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس صلح نامے پہ نہیں چاہتے تھے کہ دستخط کی جائے، اس لیے مختلف اعتراضات لگائے جا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی صورت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے محمد رسول اللہ، وہ میں کسی صورت کاٹ نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹا اور یہ کہا کہ نہیں اس وقت صلح ضروری ہے. بہرحال ناظرین اس میں مزید بات کریں گے، لیکن یہاں ہم اپنی اس ٹرانسمیشن میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ خادم. فوزیہ خادم سے ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، جس رتبے میں قرآن سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ. آقا آقا میرے مدنی آقا، آقا آقا میرے سہنے آقا، آقا آقا میرے مدنی آقا، آقا آقا میرے پیارے آقا. شان خیر البشر خاتم الانبیاء، شان خیر البشر خاتم الانبیاء، شان خیر البشر خاتم الانبیاء. ایک پیغمبر ایک انسان سب سے الگ، ایک پیغمبر ایک انسان سب سے الگ، جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ. آقا آقا میرے مدنی آقا، آقا آقا میرے پیارے آقا، آقا آقا میرے مدنی آقا، آقا آقا میرے سہنے آقا. ان کی در کی گدا سر پہ تاج اولا، ان کی در کی گدا سر پہ تاج اولا، ان کے در کی گدا سر پہ تاج اولا. ہم فقیروں کی پہچان سب سے الگ، ہم فقیروں کی پہچان سب سے الگ، جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ، جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ، میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ. آقا آقا میرے مدنی آقا، آقا آقا میرے پیارے آقا، آقا آقا میرے مدنی آقا، آقا آقا میرے سہنے آقا، آقا آقا میرے مدنی آقا، آقا آقا میرے پیارے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ فوزیہ خادم آپ کا. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.